کرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ اور لاہور کی سب سے قدیم دینی درسگاہ جامعہ فتحیہ میں تشریف آوری پر صمیم قلب سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ حضرت والا کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے پوری امت مسلمہ کو بہرہ فرمائے۔ سامعین محترم، میں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ مجھے ماضی قریب کے اپنے وہ بزرگ ایسے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں نے اس منظر کو ایک مرتبہ نہیں بارہا مرتبہ دیکھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ہے۔ جیسے ہمارے عزیز محترم اپنی ہدیہ نعت میں بات فرما رہے تھے، قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر افراد آتے رہیں گے اور اپنی صلاحیتیں نچھاور کرتے رہیں گے۔ ماضی قریب میں اس اٹھنے والے ایک بدترین فتنے کے خلاف ہمارے اکابرین جس طرح سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، دلائل کی دنیا میں، مناظرے اور مباحثے کی دنیا میں تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یقیناً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ولولہ اور محبت، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے ضیاء پاشی کی تھی، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے جس طرح علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی جیسا جلیل القدر محدث بہاولپور کی عدالت میں آتا ہے، اور پھر انہی کے تیار کردہ عظیم محدث مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کے تیار کردہ ہمارے استاذ محترم فاتح ربوہ جناب نگر سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد کنیوٹی جس بے باکی اور ولولے کے ساتھ، جس عقیدت اور جس جنون کے ساتھ ختم نبوت کے میدان میں اترتے ہیں، خدا شاہد ہے اگر ان کے ساتھ ایک دوسری شخصیت نہ ہوتی تو شاید مولانا وہ سفر طے نہ کر سکتے۔ وہ تھے ہمارے مخدوم و مشائخ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے مولانا کے لیے راستے ہموار کیے۔ پھر چنیوٹ سے اٹھنے والی آواز آگے بڑھتی ہے، صرف ملک کے کونے کونے میں نہیں پہنچتی، عالم عرب میں پہنچتی ہے، لندن پہنچتی ہے، جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتی ہے۔ ایک پورا قافلہ بنتا ہے، ایک کارواں بنتا ہے، اور اس کارواں کے میر کارواں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ نظر آتے ہیں ختم نبوت کے لیے۔ پیرانہ سالی میں جس طرح سفر فرمائے، کانفرنسوں میں بڑی دیر تک تشریف فرما رہے، یہ ان سب کا اخلاص تھا، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مشن پہ لگایا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ العزیز اس مبارک عقیدے پر، اس مبارک مشن پر ہماری نسلیں کھپیں گی، اور قیامت کی صبح تک مسلمان اس عقیدے کا دفاع کرتا رہے گا، اور یوں دفاع کرتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچیں گے۔ ان کی معراج وہ لوح و قلم تک پہنچے، ہماری معراج ہم ان کے قدم تک پہنچے۔ سامعین محترم، میں بلا تاخیر اس پوری کیفیت کے ساتھ درخواست گزار ہوں مخدوم زادہ مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب خلیفہ مجاز شیخ زادہ حضرت مولانا محمد طلحہ کاندلوی نور اللہ مرقدہ بلا تاخیر آج کی اس عظیم روحانی اور اصلاحی نشست میں جہاں طلباء سے واعظ بھی فرمائیں گے، وہیں ہمارے دور حدیث کے طلباء کو سبق بھی پڑھائیں گے، میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں اور شکریہ کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب نائب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. گرامی قدر علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اس مدرسے میں الحمدللہ پہلے بھی ایک دو بار حاضری ہوئی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے قدیم ترین مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کو بنایا، جو اس تقریباً 150 سال میں، 1.5 صدی میں جو اس کے منتظمین، متعاونین، معاونین، طلبہ، مدرسین رہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے مغل حکومت، جو اس وقت اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، جب ان کے خلاف غدر کیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا غدر 1857، یہ مسلمانوں کی طرف منسوب نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے طالب الارشاد القلوب کے مقدمے میں یہ فرمایا ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ غدر انگریزوں نے کیا اور مسلمانوں سے کیا۔ تو اس وقت پھر انگریزوں کے خلاف مختلف بر صغیر کے پورے علاقے میں مختلف جگہوں پر ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں، جس میں سے یہ جو آبا کا علاقہ تھا، جو سہارنپور اور دیوبند اور ادھر، یہاں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حافظ دامن شہید، ان پر مشتمل ایک حکومت باقاعدہ بنی، جس کے امیر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور اس وقت کے قاضی القضاء حضرت گنگوہی تھے، اور اس حکومت کے رئیس العساکر حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، اور دیگر ہمارے اکابر جو تھے۔ لیکن وہ مسلح تحریکیں، کیونکہ ان میں آپس میں ربط نہیں تھا، اور ظاہر ہے ایک چیز حکومتوں پر ہو، اور مغل حکومت پر چھوڑی ہوئی تھی، اور انگریز تو اس سے تقریباً 100 سال پہلے سے یہ تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے یہ حکومت لینی ہے، اور وہ سازشیں کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے۔ تو ان کی مطلب بغاوت بھی کامیاب ہو گئی۔ ادھر مسلمان جو تھے وہ تو بالکل فوراً ان پر افتاد پڑی، تو ایک متبادل کے طور پر وہ آئے تھے، اور پہلے سے تیاری نہیں تھی، نہ تقاضوں کا پتہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کس طرح حکومتیں چلتی ہیں، اس لیے وہ تحریکیں مختلف جگہ پر چلی، اور وہ سب ہی تقریباً ناکام ہو گئی، جو مسلح تحریکیں تھیں انگریزوں کے خلاف۔ اسی وجہ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مدرسہ سولتیہ میں ہی ان کا قیام رہا، جہاں مجھے بھی تقریباً 17 سال سعادت رہی پڑھانے کی۔ ہمارے حضرت والد صاحب بھی وہاں پڑھاتے رہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے حکم سے، بلکہ وہ جو دیوان تھا حضرت حاجی صاحب کا، حضرت شیخ نے کہا، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ذکر وہاں کیا کرنا ہے، اور سولتیہ والوں کو بھی فرما دی۔ فجر کے بعد روز حضرت والد صاحب اپنی نوجوانی میں وہیں جا کر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جب تحریک ناکام ہو گئی، اور مسلح تحریک ناکام ہو گئی، اور جیسا کہ آتا ہے کہ صرف دلی اور اس کے مضافات میں تقریباً 10,000 علماء کو
جو ہے پھانسی دے دی گئی۔ اس زمانے میں علم کا مرکز، دینی علم کا مرکز دلی تھا۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی دونوں نے دلی میں ہی تعلیم حاصل کی تھی مولانا مملوک العالی سے، اور وہ گورنمنٹ کالج تھا، یعنی اس وقت تو مغلوں کی حکومت تھی نا، اس لیے وہ یہ نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگریزوں کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ اگرچہ وہ کالج انگریزوں نے قائم کیا تھا، نام بھی انگریزوں کا تھا، لیکن انگریز بھی بطور مغلیہ رعایا کے وہ قائم کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اس وقت حکومت میں تھے۔ تو اس لیے دلی میں بہت ظلم ہوا علماء پر، اور باقاعدہ ایک اس کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے دلی کیپٹل تھا، عاصمہ تھا، دارالحکومت تھا، تو وہاں کے علماء پر زیادہ زور ہوا، اور وہاں بہت 10,000 تو کم از کم آتا ہے، اور اس سے زیادہ ہی پورے ملک میں جو ہے وہ شہید کیے گئے علماء۔ تو پھر جب یہ حضرت حاجی صاحب بھی چلے گئے تو مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوہی نے، مولانا شیر احمد گنگوہی نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ حکومت تو چلی گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے، اور بظاہر کوئی اسباب بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت واپس آ جائے، تو اس لیے اب دین تو بچانا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بغاوت بھی یا یہ جو مسلح تحریک بھی چلائی تھی، یہ کوئی اپنے نفس کے لیے یا اس لیے نہیں تھی کہ کوئی وہ بدماش تھے اور ان کو شوق تھا اسلحہ اٹھانے کا، بلکہ دین کی ایک ضرورت سمجھ کر یہ کام کیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب دین کا تقاضا کیا ہے اس وقت کہ ہم کیا کریں، یہی تحریک چلاتے رہے یا پھر دین کو بچائیں۔ انہوں نے کہا دین کو بچائیں، اس کا ذریعہ پھر انہوں نے مدارس کو بنایا کہ ہم مدارس قائم کریں گے، اس کے ذریعے دین بچائیں گے۔ اور یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر وہ اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس وقت انگریز حکومت کا یہ ماٹو تھا کہ ہم بہت علم دوست ہیں، اور یہاں تو ہم علم لے کر آئے ہیں بر صغیر میں، تو اس لیے مدرسے قائم کرنے میں انگریزوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بجائے یہ سیاست میں جائیں اور ہمارے لیے درسر بنے، ان کو مدرسے میں قائم کرنے دو۔ اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت سے کوئی مدد بھی نہیں لینی، تو ٹھیک ہے، نہ حکومت پر کوئی بوجھ بنیں گے، خود ہی مسلمان کریں، یہ چلتے رہے۔ اب ان کو نتیجہ نظر آ رہا ہے اور وہ مدارس کے خلاف ہو رہے، تو وہ بالکل بے سمانی میں عوامی چندے سے یہ مدارس قائم ہونے شروع ہوئے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ مدرسہ بھی ہے، غالباً 6-7 سال بعد دارالعلوم کے بعد یہ بھی بنا یہاں لاہور میں، اور ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں اس کے پیچھے آپ سمجھیں کہ جذبہ کیا تھا ہمارے اکابر، دین کی حفاظت، دنیا کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس لیے سب سے پہلے تو جو مدارس میں طلبہ آتے ہیں وہ بھی اپنی یہ اس تصحیح نیت کے ساتھ آئے کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، اصل یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے میدان کیا ہو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نکل کر یہی میدان میں رہیں، مسجد مدرسے میں ہی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو علم جس کی فضیلت احادیث میں قرآن میں آئی ہے اس سے مراد علم شرعی ہی ہے، اس میں بالکل یہ اجماع ہے علماء کا۔ ہاں جو دوسرے علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان میں اگر آپ انسانیت کی خدمت کی نیت کر لیں تو اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، اور کبھی کبھار وہ فضائل جو علم کے آئے ہیں وہ بھی کچھ جزوی فضائل اس میں بھی مل جائیں گے، لیکن جس علم پر جو فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، جو آپ پڑھتے ہیں کتاب العلم، فضائل علم وغیرہ میں، وہ ساری فضیلتیں صرف اور صرف دینی علم کے بارے میں، شرعی علم، اور جو اس کے ممد و معاون علوم ان کے بارے میں، بلکہ بعد میں شاعر نے تو جو معاون علوم ہے اس میں بھی تقسیم کی ہے، جیسے علوم اللغہ کے تو کہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، لیکن جو علوم اعلیٰ ہیں خالصۃ منطق وغیرہ فلسفہ وغیرہ، ان پر وہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، البتہ اگر گمراہ نہیں ہوا تو پھر گناہ نہیں ہوگا، ورنہ گناہ ملے گا اگر گمراہ ہو گیا اس کو پڑھ کے۔ تو یہ اتنا یعنی اس پر ہے۔ تو یہ جو علوم طب ہے، یہ انجینئرشپ ہے، یا دوسری جتنے علوم ہیں، ان میں ہمارے مشائخ کا یہی ذوق رہا ہے کہ اگر اس میں نیت اچھی نیت سے پڑھا جائے، یہ نہ ہو کہ میں نے خود اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بڑا منصب لینا ہے، کیونکہ یہ نیت سے تو اگر دینی علم بھی پڑھا جائے تو وہ گناہ کا کام ہے، تو وہاں گناہ تو نہیں ملے گا اس نیت سے اگر پڑھیں گے کہ میں نے اچھا منصب لینا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی مجرد علم کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ نیت کرنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حب جاہ وغیرہ یہ مذموم اخلاق ہیں، جن کی اخلاق ذمیمہ ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور ان کو ختم کرنے کی ترغیب کی ہے۔ تو لیکن اگر اس میں اچھی نیت کر لی جائے کہ میں اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، انجینئر اس لیے بن رہا ہوں کہ میں
لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکوں، چھوٹی جگہ پر ان کو اچھا گھر دے سکوں، ان کو ہوادار گھر مہیا کر سکوں. تو اس لیے میں کامرس پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کی تجارت، مالی امور اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. تو یہ اگر اچھی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس پر اس نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا، اس علم کی وجہ سے نہیں. تو یہ ہمارے اکابر نے صرف دین کی خدمت کے لیے مدارس قائم کیے کہ دین کی حفاظت ہو جائے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں. کیونکہ یہ بر صغیر دوسرا علاقہ ہے اندلس کے بعد جہاں حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن مسلمان اقلیت میں تھے. اور اندلس کا سقوط 400-500 سال پہلے ہو چکا تھا. اس وقت 400 سال 500 سال ہو گئے. تو یہ یعنی دو خطے ہیں دنیا میں جو گزرے ہیں. ایک اندلس کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی 800 سال لیکن وہ اقلیت میں ہی رہے، اکثریت آبادی کی جو تھی وہ غیر مسلم تھی. اور دوسرا خطہ یہ تھا بر صغیر کا کہ جہاں حکومت اگرچہ مسلمانوں کی تھی لیکن مسلمان خود بذات خود اقلیت میں تھے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب آپ سے حکومت چلی گئی، آپ ایک دم اقلیت میں آ گئے تو یہ ڈر ہوگا کہ یہ نہ ہو جو مسلمانوں کا وہاں اندلس میں حال ہوا کہ وہ تقریباً جب سقوط ہوا ہے ان کی وہاں آبادی 20 لاکھ کے قریب تھی اور جب 1 سال کے بعد وہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو کہیں یہاں بھی یہ حالت نہ ہو جائے کیونکہ وہاں یا تو مرتد ہو گئے، ان کو مرتد کر دیا گیا زبردستی، یا وہ ہجرت کر گئے. تو درست میں اسلام ختم ہو گئے. تو اب دوبارہ 30-40-50 سال پہلے جب یورپ میں ذرا لیبر کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے لے کر گئے ہیں دنیا سے تو مسلمان دوبارہ وہاں آباد ہوئے. ورنہ تو بالکل ایک مسلمان بھی نہیں تھا. آثار ان کے نظر آتے تھے بلڈنگ وغیرہ لیکن اب آبادی کوئی بھی نہیں تھی مسلمان. تو یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے اور یہ مدارس کی تحقیق رکھی اور مدارس پورے ملک میں آہستہ آہستہ کرنے شروع ہوئے. افراد تیار کیے، ادارے تیار کیے. الحمدللہ جو آج پھل پھول کر چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ سری لنکا، برما. برما میں بھی 1954 میں غالباً فوجی انقلاب آیا ہے جس نے مدارس بند کیے ہیں. ورنہ وہاں دارالعلوم رنگون میں 1952-53 میں ہمیں ایک عالم ملے تھے مکہ میں. وہ وہاں کے فارغ التحصیل کو بتا رہے تھے کہ ہمارے دور میں 1950 کے قریب تقریباً 2000 طالب علم پڑھتے تھے دارالعلوم رنگون میں. اور رنگون شہر سے باقاعدہ چلتا آتا تھا دارالعلوم دیوبند اور مذاہب علوم کے لیے. وہاں سفر آ جاتے تھے. تو کتنی دور ہے. اور بہادر شاہ ظفر نے اسی لیے وصیت کی تھی نا مجھے رنگون میں دفن کیا کہ وہاں کے مسلمان مضبوط بھی تھے اور اس وقت آزاد بھی تھے. انگریز حکومت کے تابع نہیں تھے، وہ آزاد مملکت تھی اس وقت. لیکن بہرحال وہاں وہ انقلاب آیا. یہ جو سہیل بابا صاحب ہے آج کل آپ سنتے ہوں گے، ان کے جو والد تھے یہ برما سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ مکہ کی مشہور عطر کمپنی ہے سرتی، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے خطوط، ان کے بھی جو بانی ہیں یہ بھی وہاں رنگون سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. تو وہ گجراتی اصل ہے سورت کے لیکن وہاں رہتے تھے، وہاں سے مکے آئے کیونکہ وہ انقلاب کے بعد ہے. اور یہ اراکان کا مسئلہ بھی اس کے بعد ہی شروع ہوا کہ ان کو انہوں نے اپنا شہری ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی بالکل شناخت ختم ہو گئی. وہ ہجرت کر کے مختلف دنیا میں گئی. بہرحال تو یہ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ مدارس میں جو آئے اور اپنے آپ کو یہاں داخلہ جب دیتا ہے مدرسے میں تو اب اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے. ہاں پڑھنے کے بعد وہ میدان کون سا لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. وہ خالص دینی یہی میدان لے لے، مسجد مدرسے میں رہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ افضل ہے. مجھے زیادہ کرتا وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور شعبے میں چلے جاتا ہے، اسکول ٹیچنگ کے شعبے میں چلے جاتا ہے، اوقاف کی امامت لے لیتا ہے، جو مختلف ادارے ہیں فوج پولیس وغیرہ وہاں کی امامت لے لیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بالکل چھوڑ دیتا ہے، کوئی بینکنگ وغیرہ میں چلے جاتا ہے، کوئی وکیل بن جاتے ہیں، آج کل بہت ہے، صحافی بن جاتے ہیں. تو اگر تو اس میں نیت ٹھیک ہوگی اور ضرورت ہوگی تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اصل جو مقصد ہے ان مدارس کا وہ ہے تحفظ دین، تحفظ اسلام. تو یہ سامنے رکھیں بس اور اسی کے لیے کام کریں. اپنی جاہ کے لیے، اپنی یہ کہ میری ایک وجاہت بن جائے، میرا ایک مقام بن جائے معاشرے میں، اس کے لیے اگر کام کریں گے تو ممکن ہے مقام مل بھی جائے اور ممکن ہے نہ ملے. طلب آ گئے ہیں تو
خیال حدیث کی اجازت دے دیں. ہو گئے؟ تو ایک ساتھ کیا ہے، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنی جاہ کی جو فکر کرنی، اپنے معاشرے میں مقام کی، یہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ انسان کی کوشش نہ کبھی ہوا ہے پہلے اور نہ ہوگا. آج کے مصنوعی دور میں بھی دیکھ لیں، اتنے لوگ مشہور ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اچھی صفات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. خود کرتے کراتے کوئی ایک بار کلک ہو جائے تو ہو جائے، بعد میں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایک بار مشہور ہوئے، وہ جیسے وہ چائے والے کی فوٹو چلی تھی، بڑا بھی خوبصورت ہے، وہ چلی 2-4 دن 2-4 ٹی ویوں نے اس کو لیا، ختم. ان کی کوئی خاص صفت ہے. اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن جو رہتے ہیں عوام کو یاد رہتے ہیں، وہ کاموں کی وجہ سے یاد رہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبول بھی دے دیتا ہے. یہ پکی بات ہے. تو اس لیے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. اگر اللہ نے مقبولیت دینی ہوگی دنیا میں دے دیں، لیکن اگر صرف مقبولیت ملے اور اللہ کے یہاں قبولیت نہ ہو تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے. پہلے جو ہے کیونکہ کراچی کے طلبہ ہیں، جامعہ تشریف کے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو وہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أول حديث سمعته من شيخي الشيخ محمد تقي العثماني حقيقة، وهو يرويه عن الشيخ محمد ياسين الفاداني مسند الدنيا المكي رحمه الله سبحانه وتعالى. یہ جو حدیث ہے الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، یہ حدیث میں نے وہ پہلی حدیث ہے جو اپنے استاد حضرت معتقی عثمانی صاحب سے سنی تھی. حقیقت کیونکہ ہمارے استاد جی کا حضرت معتقی صاحب کا معمول ہے کہ جب وہ لوگ شروع کرتے ہیں دور حدیث کا، جس زمانے میں ہم نے پڑھا حضرت ترمذی پڑھاتے تھے، حضرت بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو یہ اسی حدیث سے بھی شروع کرتے ہیں مسلسل بالاولیہ سے، تاکہ حقیقی جو ہے وہ سند حاصل ہو گیا بالاولیہ سے. تو یہ سند مطبوع ہے، مدعا بھی ہے، نیٹ پہ ملتی ہے. اور وہ حضرت نے بھی یہ حدیث جو ہے بالاولیہ پہلی بار حضرت یاسین فادانی تھے، یہ سولتی تھے، اور مولانا رحمت اللہ کے پوتے مولانا سلیم صاحب کے غالباً ہم سبق تھے، اور مولانا سعید کے شاگرد تھے. سولتیہ میں بھی انہیں کچھ پڑھا اور پڑھایا بھی. پھر بعد میں انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا تھا مکہ مکرمہ میں. یہ مسند الدنیا ان کا لقب تھا، کیونکہ ان کے پاس 1000 سے زیادہ مشائخ کی وہ اجازت حدیث تھی. 1000 سے زیادہ. ان کا سبق چھپا ہوا اتنا موٹا سبق تھا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ حدیث میں نے حضرت والد صاحب سے بھی بارہا سنی، لیکن ظاہر ہے ان سے یہ پہلی حدیث سننا نہیں تھی. اس سے پہلے بھی کہ وہ ظاہر بچپن سے ان کے ساتھ رہے تو یہ حدیثیں ان سے اس سے پہلے بھی سن چکے تھے. تو میں اس کی آپ سب کو، سب جتنے بھی طالب علم ہیں، ساتھی ہیں، سب کو اجازت دیتا ہوں حضرت مولانا تقی صاحب کی سند سے. اس کے علاوہ مجھے اجازت عامہ حاصل ہے حضرت مولانا عثمانی صاحب سے بھی، حدیث میں حضرت والد صاحب سے بھی. وہ بھی میں آپ کو حضرت والد صاحب کی جو سند ہے وہ حضرت شیخ سے ہیں، اور حضرت مولانا تقی صاحب کی اسناد تو نیٹ میں ہیں. وہ پوری انہوں نے مجھے اجازت عامہ دی ہے کہ ساری حدیث کی. تو یہ 2 سندوں سے بھی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ قبول کریں. تو اب یہ جو پچھلا موضوع ہے شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا پہلے وہلے میں یعنی قیامت کے دن شروع میں ہی حساب کتاب ہوگا، ان میں 3 لوگ ہوں گے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں. لیکن جب حدیث کے مضمون پر غور کرے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 3 لوگ نہیں ہوں گے، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. میرا یہ جو کہتا ہے، میں نے کسی شارح حدیث کی شرح تو نہیں دیکھی، لیکن غالباً یہی لکھا ہوگا شرح نے بھی انشاءاللہ، کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ان کے ساتھ سوال و جواب اللہ تعالیٰ ایک جیسا ہی کریں گے، اور پھر ان کو جواب بھی ایک ہی قسم کا دیں گے. پہلے انسان کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ میں نے دنیا پر تم پہ یہ نعمتیں کی،
تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے ساری اپنی جو عمر ہے، ساری زندگی جو ہے نا، وہ تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزاری اور آخر میں تم مر بھی گئے، لیکن یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ اور یہ بات کہہ دی گئی، یہ بات کہہ بھی دی گئی دنیا میں۔ تم نے کیوں کیا یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا ثابت قدم ہے، بڑا دیکھیں مجاہد ہے، اور لوگوں نے یہ کہہ بھی دیا۔ تو اب جو تم نے جس لیے یہ کیا تھا کام، وہ تمہیں مل گیا، اور پھر اس کو اس کے منہ کے بل پہ گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ ایک دوسرے انسان کو بلایا جائے گا، اسے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر میں نے یہ نعمتیں کی، دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے ساری زندگی علم اور قرآن پھیلانے میں گزار دی، ساری زندگی میں یہی کام کرتا رہا، اور آخر آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ کیا، بے شک یہ کیا، ساری زندگی تم علم اور قرآن پھیلانے میں گزاری تم نے، لیکن یہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ تو عالم ہے، یہ تو علامہ ہے، یہ تو دیکھیں کتنے نکات بیان کرتا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ یعنی جس لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ گویا تمہیں مل گیا، جو نتیجہ تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا، اب جنت نہیں ملنی، اور اسے بھی اسی طرح منہ پہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے اس کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے نعمتیں دی اور میرے پاس مال تھا، تو میں نے کوئی خیر کا ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو۔ بہت بڑی بات ہے، آج کل لوگ مالدار جو لوگ ہیں وہ بعض جو ہے صرف مدارس کی مدد کرتے ہیں، بعض جو ہے صرف تبلیغ میں پیسہ لگاتے ہیں، بعض جو ہے صرف تحریکات کو پیسے دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ صرف بے وطان اور یتیمان کی مدد کرتے ہیں، بعض غریبوں کو کھانا کھلا، ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، بہت کوئی ہو تو 2 یا 3 باپ ہوں گے اس میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کوئی خیر کا ایسا راستہ نہیں ہے یا اللہ جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ یعنی کوئی بھی آیا ہے صاحب دین کی وجہ سے پوچھنے یہ مجھے ضرورت ہے، اس کو دیا اس نے پیسہ، تو اللہ فرمائیں کہ بالکل تم نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ یہ کہ یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، بڑا سخاوت کرتا ہے، بڑا دیکھیں جی ایسا ہے، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب میں نے جو شروع میں عرض کی بات کہ یہ کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 3 لوگ نہیں بلکہ 3 قسم کے لوگ ہیں، کہ یہ خیر کے جو ابواب ہیں نا یہی 3 ہیں، دنیا دین کے جو ابواب ہیں نا خدمت کے، یہ 3 ہی ہیں۔ یا تو انسان اس میں اپنی جان لگاتا ہے، وہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ قتال، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ بھی اس کا درجہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے محاذ پہ نکلے ہوئے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں دین اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مدرسے میں رکھا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، تو یہ درجات ہیں کس کے؟ بن نفس، یعنی اپنے آپ کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے گویا ہم جہاد کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ تبلیغ بھی ایک راستہ ہے کہ اپنے آپ کو، یہ سب وہ ہے جو جس میں جان لگتی ہے انسان کی، وقت لگتا ہے انسان کا۔ دوسرا جو دین پھیلانے کا اور دین کی خدمت کا ذریعہ ہے وہ ہے علم، جو علماء کر رہے ہیں کہ علم کے ذریعے رہنمائی کی جائے، دنیا کو بتلایا جائے کہ دین کیا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ وہ مال ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ذریعہ کسی کے ذہن میں ہو؟ کوئی ذریعہ، یہ 3 ذریعے ہیں خدمت دین کے، یا اپنے آپ لگایا جائے اس میں، یا اپنا علم لگایا جائے اس میں، یا اپنا مال لگا دیا جائے، یہ 3 ہی ذریعے ہیں۔ تو
یہ تینوں گویا مجھے دوسری جو بات یہ کہنی ہے کہ کبھی جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو دین کی ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا اپنی اصلاح کریں۔ اب دیکھیں نا کتنا یہ عجیب ہے، دو باتیں اس میں بڑی عجیب ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم پر یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ ڈٹائی سے کہے گا میں نے تو یہ خدمت کی دین کی۔ گویا وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ دینی کام کر رہا ہوں۔ اس کا جو حتیٰ جب انسان کی نیت میں جو فطور ہوتا ہے نا، وہ دو ہی لوگ جانتے ہیں، یا خود وہ جانتا ہے یا اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ تیسرے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کام یہ کر رہا ہے یہ صحیح نیت سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا خود انسان کو پتا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو اس کے بعد آتا ہے نا وقد قیل کہ کہہ دیا گیا یہ بات، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ سب لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کے سامنے بھی ڈٹائی سے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں نے تیری بڑی خدمت کی تیرے دین کی، دیکھا میں نے ساری عمر تیرے جہاد میں گزار دی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو آپ کیا مجھ سے حساب مانگ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ادا کر دیا حق کہ میں شہید ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں اس کی اتنی تعریف ہوئی تھی، اتنا وہ ہوا تھا، تو اس لیے دنیا کی جو مقبولیت ہے نا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ جو دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ مقبولیت عطا کرتا ہے، پہلے حضرت جبریل کو فرماتے ہیں، پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر فرشتے مخلوقات حتیٰ کہ پھر ہر یعنی چرند پرند بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو یہ نہیں سمجھتا، عجب نہیں اس میں ہوتا۔ دیکھیں نا عجب کتنی خطرناک چیز ہے کہ صحابہ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حنین میں، پھر بھی ظاہراً ہزیمت آ گئی، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو جس کی تعریف کی جائے اگر اس کے اندر عجب آ جائے تو سمجھ لیں کہ خطرناک معاملہ ہے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوں تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ گویا کے خطرے کی علامت ہے۔